ایک لفظ، ایک عمل جو تاریخ بدل سکتا ہے، ایک ایسی طاقت جو ظلم کے خلاف آواز بنتی ہے، یہ ہے بائیکاٹ۔ لیکن بائیکاٹ کیا ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا اور اس نے دنیا کو کیسے بدلا؟ آئیے سفر پر چلتے ہیں۔ سلام دوستو، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ بائیکاٹ کا مطلب ہے کسی چیز، کسی شخص، کسی ادارے یا کسی ملک کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دینا، ختم کر دینا۔ یہ ایک پرامن احتجاج ہے جو معاشی، سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالتا ہے، چاہے وہ دکان سے سامان نہ خریدنا ہو یا کسی کمپنی کی خدمات ترک کرنا۔ بائیکاٹ ایک اجتماعی عمل ہے جو تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے۔ سماجیات کے پروفیسر بائیکاٹ کی تعریف کچھ ایسے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بائیکاٹ ایک ہتھیار ہے جو کمزور کو طاقت دیتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عام آدمی کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ لفظ بائیکاٹ یہ ایک لفظ نہیں بلکہ آج کی دنیا میں ایک نظریہ ہے، ایک طریقہ احتجاج، ایک خاموش مگر بھرپور جنگ۔ لیکن یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ اس کے پیچھے چھپی ہے ایک عجیب و غریب لیکن دلچسپ کہانی۔ ایک جاگیردار، ایک اس کا بے رحم ایجنٹ اور ظلم کے خلاف ابھرتی ہوئی خاموش مزاحمت۔ یہ 1880 کی بات ہے کہ جب آئرلینڈ کے علاقے کاؤنٹی مایو میں ایک زمیندار لارڈ ایرون اپنے ایجنٹ کیپٹن چارلز بائیکاٹ کے ذریعے غریب کسانوں سے کرائے وصول کر رہا تھا۔ وہ کسان کہ جو اس سال شدید فصل ناکامی کا شکار تھے، بھوک، افلاس اور بے بسی میں جکڑے ہوئے۔ لارڈ ایرون نے احسان کرتے ہوئے ان پر کرائے میں 10% کمی کا اعلان کر دیا، لیکن جب کسانوں نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے 25% کا مطالبہ کیا تو ناظرین ان کی فریاد سختی سے رد کر دی گئی، صادر کر دیا۔ کیپٹن بائیکاٹ نے ظلم کی تاریخ رقم کرتے ہوئے ان 11 کسانوں کو زمین سے بے دخل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب آئرلینڈ کے عوامی رہنما چارلز اسٹیوارٹ پارنیل نے ایک انقلابی حکمت عملی پیش کی۔ پارنیل نے کہا کہ جو لوگ ان زمینداروں یا ان کے ایجنٹوں کی حمایت کریں، ان سے کوئی بات نہ کریں، کوئی کاروبار نہ کریں، کوئی سلام نہ کریں، بس انہیں تنہا چھوڑ دو۔ یہ تھی معاشرتی لا تعلقی کی ایک ایسی شکل جو تاریخ میں پہلی بار ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے جا رہی تھی، اور پہلا نشانہ اس کا بنا کیپٹن چارلز بائیکاٹ۔ یکایک اس کی پوری دنیا خاموشی میں ڈوب گئی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور استبل سنسان، اس کے گھر کے نوکر بھی جا چکے تھے۔ دکانداروں نے اسے سودا دینا بند کر دیا اور یہاں تک کہ ڈاکیا نے اس کے گھر خط پہنچانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ خاموش بغاوت جو بظاہر تو چھوٹی سی چیز لگتی ہے، بہت جلد بہت بڑا طوفان بن گئی۔ امریکہ کے معروف اخبار نیو یارک ٹرائبیون کے رپورٹر جیمز ریڈ پاتھ نے اس انوکھے احتجاج کی خبر دنیا بھر تک پہنچائی، جبکہ آئرش مورخ جارج مور نے لکھا، جیسے آسمان پر یکدم کوئی چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہو، ویسے ہی بائیکاٹ نامی فعل ہماری زبان کا حصہ بن گیا۔ جلد ہی یہ نیا لفظ عالمی لغت کا ناظرین حصہ بن گیا۔ برطانیہ کے ایک اخبار دی ٹائمز نیو پلیس نے نومبر 1980 کی ایک رپورٹ میں پہلی بار اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے لکھا، نیو پیلس کی عوام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور ان کو کھانا پینا بند کر دیں گے۔ صرف ایک مہینے بعد ڈیلی نیوز نے لکھا، اب دلیر سے دلیر شخص بھی پیچھے ہٹ رہا ہے کہ کہیں اس کا بائیکاٹ نہ کر دیا جائے۔ یوں ایک نام، ایک شخص کا نام بائیکاٹ ظلم کے خلاف ایک پر اثر اور ایک مؤثر ہتھیار بن گیا۔ بائیکاٹ نے دنیا بھر میں تبدیلی کے لیے کردار ادا کیا۔ آئیے ذرا کچھ دنیا میں نگاہ ڈالتے ہیں کہ بائیکاٹ کیسے کیسے اور کہاں کہاں ہوا اور کتنا مؤثر رہا۔ ایران کا تمباکو بائیکاٹ، جسے تمباکو احتجاج بھی کہا جاتا ہے، ایرانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے غیر ملکی اثر و رسوخ کے خلاف عوامی مزاحمت کی طاقت کو اجاگر کیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار نے برطانوی کمپنی امپیریل ٹوبیکو کارپوریشن آف پرشیا کو تمباکو کی پیداوار، فروخت اور برآمد پر 50 سالہ اجارہ داری دی، جس سے 2 لاکھ سے زائد کسانوں اور بازار کے تاجروں کی روزی روٹی کو خطرہ لاحق ہوا۔ اس کے خلاف علماء، عام لوگوں اور تاجروں نے بغاوت کا اعلان کر دی، جس کی قیادت شیراز، تبریز، اصفہان اور دیگر شہروں میں مظاہروں، بازاروں کی بندش اور تمباکو کے ذخیروں کو جلانے جیسے اقدامات سے ہوئی۔ 1891 میں ایران کے اس وقت کے مرجع تقلید آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے نے تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیا، جس سے پورے ملک میں تمباکو کا بائیکاٹ پھیل گیا۔ یہ بائیکاٹ اتنا مؤثر تھا کہ 1892 میں شاہ کو اجارہ داری منسوخ
منسوخ کرنی پڑی اور برطانوی کمپنی کو $5 لاکھ کا معاوضہ ادا کرنا پڑا۔ بائیکاٹ کی یہ تاریخ نہ صرف ایرانی قوم میں یکجہتی کی علامت بنی بلکہ بعد میں ایرانی آئینی انقلاب اور اسلامی انقلاب کے لیے ایک تحریک کا باعث بھی ثابت ہوئی۔ ناظرین، 1955 میں روزا پارکس نے بس میں اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس ایک عمل نے امریکہ میں سیاہ فام کمیونٹی کو متحد کر دیا۔ انہوں نے بسوں کا بائیکاٹ کیا جو 1 سال تک جاری رہا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امریکی بسوں میں نسل کی تفریق ختم ہو گئی۔ یہ بائیکاٹ سول رائٹس موومنٹ کا نقطۂ آغاز تھا۔ مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کے خلاف بائیکاٹ کو ہتھیار بنایا۔ سودیشی تحریک میں انہوں نے برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور نمک مارچ نے برطانوی نمک کے قانون کو چیلنج کیا۔ اس سے نہ صرف ہندوستان میں خود انحصاری کا جذبہ پیدا ہوا بلکہ آزادی کی تحریک کو عالمی توجہ بھی ملی۔ ایک اور مثال دیکھیے کہ 1930 کی دہائی میں نازی جرمنی میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مہمات صرف تقریروں یا جلسوں تک محدود نہ رہی۔ جیسے ہی اڈولف ہٹلر نے اقتدار سنبھالا تو یہودیوں کے معاشی وجود کو مٹانے کی کوششیں شدت اختیار کر گئیں۔ 1 اپریل 1933 کو نازی حکومت نے باضابطہ طور پر ایک بائیکاٹ مہم کا آغاز کیا جس کا ہدف تھے وہ کاروبار، وہ دکانیں، وکلاء، ڈاکٹرز اور مالیاتی ادارے جو یہودیوں کی ملکیت تھے۔ گلی گلی میں نازی پارٹی کے وہ طے شدہ غنڈے جنہیں اسٹارم ٹروپس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ یہودی دکانوں کے باہر کھڑے ہو کر عوام کو یہودیوں سے چیزیں لینے کے حوالے سے روکنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ کارڈز تھے جن پر یہود کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے اور دکانوں کے شیشوں پر یہود سے نہ خریدو جیسے الفاظ پینٹ کیے گئے۔ اس اقدام کا مقصد معاشرتی بائیکاٹ سے یہودیوں کو معاشی طور پر تباہ کرنا تھا تاکہ انہیں جرمنی سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ بائیکاٹ صرف ایک دن کی مہم نہیں تھی بلکہ آنے والے سالوں میں دا نورمبرگ ریس لاز جیسے قانون اور مزید سماجی پابندیاں اس بائیکاٹ کو ایک پوری نسل کشی کی مہم میں بدلنے والے واقعات ثابت ہوئیں۔ جب نازیوں نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف نفرت اور امتیاز کی پالیسیوں کا آغاز کیا تو دنیا بھر میں یہودی برادریاں خاموش نہ رہیں۔ 1933 میں امریکہ، برطانیہ، لتھوانیا، پولینڈ اور اس وقت کے برطانوی زیر قبضہ پیلسٹائن میں بسنے والی یہودی آبادی نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ نازی جرمن مصنوعات کے خلاف ایک بھرپور وسیع بائیکاٹ تحریک کا آغاز۔ نیو یارک جیسے شہر میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، جرمن اشیاء نہ خریدنے کی اپیل کی اور بڑے بڑے سٹورز کے سامنے مظاہرے کیے۔ دنیا بھر کے یہودی تاجروں نے جرمن کی بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدات ختم کر دی اور تجارت بند کر دی۔ اس بائیکاٹ کا مقصد نہ صرف نازی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا بلکہ ایک عالمی دباؤ بنانا بھی تھا تاکہ ہٹلر حکومت یہودیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم سے باز آ جائے۔ برطانوی فلسطین میں بھی یہ بائیکاٹ ایک بڑے عوامی رد عمل میں تبدیل ہوا جہاں جرمن درآمدات کا بائیکاٹ کر کے ایک نظریاتی پیغام دیا گیا کہ ظلم کے خلاف دنیا بھر کے یہودی ایک آواز ہیں۔ اگرچہ اس بائیکاٹ نے نازی حکومت کو فوری طور پر پالیسی بدلنے پر مجبور تو نہ کیا لیکن یہ اقدام بین الاقوامی سطح پر نازیزم کے خلاف ابتدائی مزاحمتی تحریکوں میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنوبی افریقہ کی نسلی تفریقی پالیسی اپارتھائڈ کے خلاف احتجاج کیا گیا اور بائیکاٹ کیا گیا۔ کئی ممالک نے جنوبی افریقہ کے ساتھ تجارت کو روک لیا، کھیلوں کے مقابلوں سے ہٹایا اور معاشی پابندیاں لگائیں۔ اس دباؤ نے 1990 میں اپارتھائڈ کے خاتمے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں بائیکاٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے۔ کمپنیوں کے غیر منصفانہ رویوں یا ماحولیاتی نقصان کے خلاف بائیکاٹ مہمات چلائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کے استعمال یا غیر منصفانہ لیبر پالیسیوں کے خلاف بائیکاٹ نے نئی کمپنیوں کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ بائیکاٹ کے ناظرین گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ معاشی نقصان پہنچاتا ہے، کمپنیوں یا حکومتوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور عوامی شعور کو اجاگر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دی مونٹگومری بس بائیکاٹ نے بس کمپنیوں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ جنوبی افریقہ کے بائیکاٹ نے اس کی معیشت کو کمزور کیا۔ جدید بائیکاٹ مہمات نے کئی نئی کمپنیوں کو پائیدار پالیسیاں اپنانے پر مجبور کیا۔ بائیکاٹ ایک معاشی ہتھیار ہے۔ جب عوام اس کا استعمال کرتی ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں عوام کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ بائیکاٹ صرف ایک احتجاج نہیں ناظرین، ایک آواز ہے۔ یہ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، تبدیلی کے لیے اٹھنے والی آواز ہے۔ یہ ہر اس شخص کو طاقت دیتا ہے جو خود کو کمزور سمجھتا ہے۔ بائیکاٹ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک فیصلہ اور ایک ہمارا قدم پوری دنیا کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ جب ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے جو ناانصافی کرتا ہے۔ یہ ہے ہماری طاقت۔ بائیکاٹ کی کہانی ایک لفظ سے شروع ہوئی لیکن ناظرین اس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔
اس نے مظلوموں کو طاقت دی اور فرعونوں کو اور ظالموں کو مظلوموں کے قدموں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نے تاریخ کے دھارے بدل دیے۔ ناظرین، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جب ہم متحد ہوتے ہیں تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ تو آئیے اپنی آواز بلند کریں، اپنے انتخاب سے تبدیلی لائیں، کیونکہ بائیکاٹ صرف ایک عمل نہیں، ایک انقلاب ہے۔ اگر آپ کو YouTube چینل پسند آیا ہمارا اور ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔